حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میری کسی بات میں نا جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ شکر رنجی ہو گئی, اختلاف رائے ہو گیا. یار کٹھے رہتے ہیں تو کبھی کبھی کوئی بات بھی تو ہو جاتی ہے نا. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے کوئی بات ابو بکر صدیق نے کوئی بات کی, مجھے برا لگا تو میں تو پہلے ہی جلالی تھا, میں نے پھر 11 گنا باتیں سنائی, تھوڑی دیر خاموش رہے گی. کہتے میں نے زیادہ باتیں سنائی. حضرت ابو بکر صدیق دھیمے مزاج کے آدمی تھے, کہنے لگے چل یار عمر چھوڑ دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. اور میرے محبوب نے فرمایا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جھک جا, اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تیری عاجزی میں تیری عزت ہے, تو جھک جا. اور درویش کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا. کبھی کبھی ہار بھی جایا کریں, کبھی کبھی ہارنے میں بھی بڑا ہی مزہ آتا ہے, بڑا ہی لطف آتا ہے ہار جانے میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چل یار غلطی ہو گئی, بھول گیا تھا, معاف کر دیا. تو عمر کہنے لگے اچھا پہلے غلطیاں کرنا پھر معافیاں مانگنا, جاؤ دوڑ جاؤ, نہیں معاف کرتا. اور مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد رکھیں کہ جب رشتہ دار ہمیں منانے آتے ہیں تو ہم مانتے نہیں, معاف نہیں کرتے. مسند امام احمد کی حدیث, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا بھائی تمہارے پاس معافی مانگنے آئے تو معاف کر دیا کرو, اور اگر تم نے معاف نہ کیا اپنے بھائی کو تو پھر میرے حوض کوثر پہ نہ آنا, میں تمہیں جام نہیں پلاؤں گا. معاف کیا کرو جب کوئی معافی مانگنے آئے. حضرت عمر جلال میں تھے, کہا جا دوڑ جاؤ, میں نہیں معاف کرتا. جناب ابو بکر بڑے پریشان ہوئے, بہت سارے لوگوں کے بیچ یہ بات ہوئی تھی. حضرت صدیق اکبر وہاں سے اٹھے, تشریف لے گئے. جناب عمر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی احساس ہو گیا, مومن کا غصہ لمبا نہیں ہوتا, مومن کا غصہ, اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے, مومن کا غصہ اس لیے کہ حضور نے فرمایا میرا مومن 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہ ہی نہیں سکتا. یعنی بڑا لمبا غصہ بھی ہو تو 2.25 دن کا, کیونکہ 3 دن سے زیادہ تو رہنا ہی نہیں, 2.25 دن یعنی 2.5 سے پہلے صلح کر لے. میرے بھائی حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے احساس ہوا نا جب کہ یہ میں نے کیا کر دیا, ابو بکر معافی مانگ رہے تھے تو مجھے درگزر کرنا چاہیے تھا. فرماتے ہیں میں وہاں سے نا فٹافٹ جناب ابو بکر صدیق کے گھر میں گیا, دروازے پہ دستک دی, ابو بکر کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ تو گھر میں نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی. بھئی آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ ابو بکر جب گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے. انہوں نے تو ساری بات حضور کی بارگاہ میں عرض کر دی ہوگی کہ مجھے اس طرح کہا ہے عمر نے. جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا. اللہ کرے آپ میری بات پہ توجہ کریں, آمین تو کہہ دیں. اللہ کرے موبائل کی کال مہنگی ہو جائے, آمین تو فرمائیں. یہ تھوڑا مہنگا ہو جائے میسیج والا کام, تاکہ اس سے تھوڑی جان چھوٹے, آمین تو کہے نا یار. اللہ کرے اس پہ تھوڑی سی ہماری نظریں ہٹ کے کسی اور طرف بھی جائیں. اور بھائی ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت. اقبال کہتے ہیں دل کے لیے موت ہے مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. یہ مروت مارتے ہیں, ہر چیز کیمرے کی آنکھ سے نہ دیکھا کریں. کئی دفعہ کیمرہ بڑی چیزوں کو دھندلا بھی دکھاتا ہے, تھوڑا اوپر سے ہٹا کے دیکھیں, سنیں اور یاد رکھیں. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو منظر یہ تھا کہ اللہ کے محبوب مصلی پہ بیٹھے تھے بیت اللہ شریف کی جانب پشت مبارک کر کے, اور جناب ابو بکر سامنے بیٹھے تھے اتحیات کی حالت میں. کہتے ہیں جب دونوں کا انداز دیکھا نا, گردنیں جھکی ہوئی ہیں, میں نے سلام تو لیا, سلام کا جواب بھی آیا, پر گردن نہ اٹھی دونوں کی. کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ ابو بکر نے بات ساری سنا دی ہے. یار جب نئے لوگ مل جاتے ہیں تو پرانے کہاں یاد رہتے ہیں. میاں صاحب نے کہا تھا نویں نہ یار بنائیے. وانگ اے تسا آکھیا, میں نہیں جی آکھیا, وانگ کمینے والوں. بھائی اتنا درویش ہو کے اتنا سخت لفظ کا, میاں صاحب بڑے ٹھنڈے آدمی تھے, پر کمینہ کا اسے جو پچھلے چھوڑ کے نئے بنا لیتا ہے. پاویں سونے ملن ہزاراں, آسانی یار بٹاؤنا. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اب دونوں سار اٹھائیں تو کو بات کروں نا. فرماتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا, میں نے بھی گردن جھکا لی. اب میں اپنے اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ سے, ڈھونڈتا پھرتا ہوں اے اقبال اپنے آپ کو, آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں,
फरमाते मैं सोचने लगा कि हुजूर नाराज होंगे तो मैं अबू बकर के पैर पकड़ूंगा, हुजूर अगर ज्यादा नाराज हुए तो मैं उस्मान गनी और मौला अली को सिफारिश के लिए लाऊंगा। मैं तो अपने दिल में बातें कर रहा था, पर ये दोनों बोले तो बात आगे बढ़े ना, ये बात करें तो बात आगे बढ़े। हजरत उमर कहते हैं जब दोनों ना बोले तो मैं खुद ही बोला। मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया, जब अबू बकर ने कहा था तो मुझे माफ करना चाहिए था। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के महबूब ने गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की आंखों में आंसू थे। क्या लफ्ज थे, क्या अंदाज था। जनाब उमर फरमाते मुझे नहीं पता था कि अबू बकर की इतनी ऊंची शान है। नबी करीम ने फरमाया उमर क्या तुम मेरी खातिर मेरे साहब को अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे। फरमाया तुम्हें याद है जब तुम नंगी तलवार लेके कहा करते थे कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर काटूंगा, तेरी सारी कौम, तेरा सारा शहर, सब लोग मेरे मुखालिफ थे। और फरमाया उमर ये अकेला अबू बकर ही था जो सीना खोल के कहता था कि मैं मोहम्मद अरबी की हिफाजत करूंगा, ये अकेला था। फरमाया मुझे सारा कुछ भूल सकता है पर अबू बकर की वफाएं नहीं भूल सकती। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं हुजूर बात कर रहे थे तो हजरत अबू बकर कह रहे थे नहीं या रसूल अल्लाह मुझ पर तो अल्लाह रसूल का एहसान है। अल्लाह भाई जरूरत के लिए किसी को नहीं बनाया, बल्कि मेरे महबूब ने फरमाया जिससे वफा की है ना फिर वफा निभा के दिखाई है।